امام حسین کے آپ خطبات پڑھیں گے، برملا اس عقیدے کو امام حسین کیا کرتے ہیں، فاش فاش کر دیتے ہیں۔ یعنی اکابر امت، اصحاب اکابر مدینے میں بیٹھے ہیں، لیکن امام حسین کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے۔ وہ خود قیام نہیں کر رہے حاکم کے خلاف، الٹا جو بندہ سیدھا کام کرے اسے سمجھانے پہ تلے ہیں کہ آپ نہ جائیے۔ تو فرزند رسول نے ایک خط کھینچ دی، ایک لائن کھینچ دی، امت کو صحیح اور غلط کا فلسفہ بتا دیا۔ اس کے بعد آپ مختلف قیام دیکھیں، یعنی حرکت امام حسین کے بعد، حرکت قیام امام حسین کے بعد جناب زید کا قیام دیکھتے ہیں، چھٹے امام کی اولاد میں سے کچھ قیام کرتے ہیں، ساتویں امام کے بچوں میں سے کچھ قیام کرتے ہیں۔ آج بھی آپ یمنی شیعوں کو دیکھتے ہیں، یہ چوتھی کلاس والے شیعہ ہیں، 4 اماموں تک آئے، آگے نہیں پڑھے، لیکن 4 والے بھی ہیں تو کیا ہوا، حسین تو ان کے پاس بھی ہے، 6 والے کے پاس بھی حسین ہے، 5 والے کے پاس بھی حسین ہے، 12 والوں کے پاس بھی حسین ہے۔ یعنی امام حسین جسے ملا اسے فلسفہ حسین مل گیا۔ دنیا ساری دولتیں پیچھے ہٹ گئیں، لیکن یمن آج تک ڈٹ کے کھڑا ہے، کیونکہ یمن کے پاس فلسفہ حسین ابن علی ہے۔ وہ اسی طرح لڑتے ہیں کہ ہم ظالم کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ہم فاسق کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ذرا یمنیوں کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ابھی تک یمنیوں نے تقریباً 7 جنگیں لڑی ہیں۔ ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا یمن کو، لیکن 2003 میں ان کی جنگ تھی حاکم کے خلاف، 2004 میں جنگ تھی حاکم کے خلاف جب جناب صالح تھے ان کے بادشاہ، 2007 میں ان کی جنگ تھی حاکم کے خلاف کہ ایک جنگ میں ان کے جو سابقہ لیڈر تھے اپنے 92 ساتھیوں کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یعنی اس قدر یہ لڑے کیونکہ وہی امام حسین والا فلسفہ تھا کہ فاجر اور فاسق اگر حاکم ہوگا وہ شریعت خدا کو بھی پامال کرے گا، وہ دین خدا کو بھی پامال کرے گا۔ آج اتنی شجاعت کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ نے آج ان کو عزت بھی دی ہے، اللہ نے آج ان کو فتح بھی عطا کی ہے۔ تبھی ظہور امام زمانہ میں کسی اور انقلاب کا نام نہیں ہے، اگر نام ہے تو ظہور امام سے پہلے انقلاب یمن کا نام ہے، کیونکہ مولا جب ظہور کریں گے پاکستانی تو بعد میں پہنچیں گے، ایرانی تو بعد میں پہنچیں گے، دوسری دنیا والے تو بعد میں پہنچیں گے، جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے حجت خدا کے، حضرت مہدی کے، وہ یمن کے مومنین ہوں گے۔ اور ان مومنین کی تائید کی ہے ظہور کی نشانیوں میں، کیونکہ ان کے وجود میں جذبہ حسین پایا جاتا ہے، فکر حسین پائی جاتی ہے، دشمن کے خلاف بولنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور یہی جذبہ تربیت ابی عبداللہ الحسین کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو معاشرہ اگر ارتقاء چاہتا ہے، اگر ترقی چاہتا ہے تو فکر امام حسین معاشرے میں پیدا ہونی چاہیے، تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونی چاہیے۔ پہلا ہم نے کہا صاحب امام حسین میں صفت بصیرت، دوسری صفت ہم نے بتائی اصحاب امام حسین میں ولایت پذیری، ایکسپٹنس آف ولایت، کہ جو معصوم نے کہا وہ اصحاب اہل بیت نے کیا۔ کہ کل شاید میں نے روایت بتائی کہ چھٹے امام کے پاس میں شخص آیا کہ مولا میں اس گاؤں سے آ رہا ہوں جو گاؤں آپ کے شیعوں کا گاؤں ہے۔ تو امام نے فرمایا مجھے یہ بتا، شیعہ نامی نہیں ہوتا، شیعہ کردار سے شیعہ بنتا ہے، یہ بتا اس گاؤں میں رہنے والے امیر وہاں کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں کہ نہیں۔ امام نے کہا پھر یہ ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ کون ہے شیعہ؟ معصوم فرماتے ہیں وہ جو ایک دوسرے مومنین کا، اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے تو کسی اور یتیم کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایک طرف وہ امیر المؤمنین جو جناب ابا بکر کے بیٹے کو اپنے گھر میں لا کے پالتے ہیں اور مصر میں شہید ہو جاتا ہے، کہ مولا فرماتے ہیں حسباً میرا بیٹا نہیں پر تربیتاً یہ علی کا بیٹا ہے۔ کہ کیا ہوا، خونی رشتہ میرا نہیں ہے محمد ابن ابی بکر کے ساتھ، لیکن فرمایا میرے بیٹوں جیسا ہے۔ ایسی تربیت کے جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی بہن کو جا کے بار بار سمجھا رہے ہیں، واپسی میں چھوڑنے کی باری آئی تو خود چھوڑنے گیا۔ یہ تربیت والی مصر بنا کے امیر المومنین بھیجتے ہیں اور امیر شام کے ساتھیوں کے ہاتھوں اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آج کتنے یتیم پالے، میں کتنے نوجوان وہ قابل شیعہ جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فیس کے پیسے نہیں، میں نے اگر صاحب حیثیت ہوں میں نے کتنوں کی ذمہ داری لی ہے۔ کتنی ایسی بیوائیں جن کے گھر میں راشن نہیں۔ ہاں مجلس میں یہ سن کے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جس بھی معصوم کو جب غسل دیا جاتا تھا تو کاندھوں پہ کالے نشان کے اثرات ہوتے تھے اور پوچھا جاتا تھا مولا یہ اثر کس کا ہے؟
کہ رات کے اندھیرے میں یتیموں کے دروازوں تک کھانا پہنچاتے تھے۔ اے مومن، تو نے کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، تم نے کتنے بھوکھوں کو پیٹ کو بھرا، تم نے اس ملک میں کتنا سوشل ورک کیا، مومن نے کتنی دوسرے۔ آج ہم اتنا اپنے خول میں گم ہو گئے ہیں کہ صرف میرا بچہ، میرا گھر، میری ترقی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، معصوم میرے 11ویں امام فرماتے ہیں اپنے سے زیادہ جو دوسرے مومن کا خیال رکھتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ کیونکہ اس نیٹ ورک ولایت میں اگر رہتے ہو تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے، جو صرف اپنا سوچے فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت ولایت پذیری کی، فرمایا جو اہل ولایت ہے اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے یہ رک جاتا ہے، جس کا خدا نے حکم دیا ہے اس میں یہ آگے بڑھتا ہے، کبھی بھی عبادت میں سستی نہیں کرتا، کبھی بھی حرام کام کرنے سے اس کے اندر لالچ پیدا نہیں ہوتی کہ میں حرام کے آگے بڑھوں۔ فرمایا جس سے ہم نے روکا، لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ کرتا ہے جو ہم نے کہا، اس سے رک جاتا ہے جس سے ہم نے روکا ہے۔ کہ ابو بصیر میرے چھٹے امام کا شاگرد ہے، درس تفسیر دیتے تھے میرے مولا کے یہ صحابی، تو خواتین کو درس تفسیر دینے گئے، کتنے معصوم سینسیٹیو تھے، اگر کوئی ان کا چاہنے والا غلطی بھی کر لیتا تھا فوراً معصوم اس کا کان پکڑتے تھے اور اسے یاد دلاتے تھے کہ یہ بھولنا مت کہ تو کس کا شیعہ ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والے کا شیعہ ہے، ان کا شیعہ ہے جن سے خدا نے رجس و نجاست کو دور رکھا ہے۔ لہذا تمہیں بھی ایسا بننا چاہیے کہ دنیا تجھے دیکھے لیکن یاد علی کی آئے، دنیا تجھے دیکھے یاد ان کو حسین کی آئے۔ جیسے درس دے رہا تھا خواتین کو، کہ درس دیتے دیتے اس نے درس کے درمیان خواتین سے ایک مذاق کیا، جس طرح آج بعض مفتی مولوی درس تفسیر کے بیچ میں چٹکلے سنا رہے ہوتے ہیں، اس نے خواتین کے ساتھ کیا کر دیا، مذاق کر دیا۔ جیسے مذاق کیا، اگلے دن چھٹے امام سے ملنے گیا، امام نے کہا ابو بصیر میں نے سنا ہے تو درس تفسیر میں نامحرموں سے مذاق کر رہا تھا، کہ آخری بار منع کر رہا ہوں، اگر ہماری محفلوں میں بیٹھنے کا عادی ہے کبھی نامحرم سے مذاق نہ کیا کر، کہ یہیں سے شیطان چنگاری لگاتا ہے، اتنے دور ہو جاؤ گے پھر دامن جعفر صادق بھی تجھے نظر نہیں آئے گا۔ فوراً روک دیتے تھے، منہاکم، جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس چیز سے ہمارا شیعہ رک جاتا ہے۔ تیسری صفت میرے 11ویں امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی صفت یہ ہے، یہ جب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو فرمایا یہ کسی ٹوکنے والے کی ٹوک سے پریشان نہیں ہوتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پریشان نہیں ہوتے، پر فرمایا اس راستے پہ جو اتنی شجاعت سے چلتے ہیں کہ اگر چلتے چلتے ان کو موت کا سامنا کرنا پڑا تو پھر بھی پرواہ نہیں، اور اگر موت ان کے اوپر بھی آ جائے تو پھر بھی پرواہ نہیں۔ یہ صفت شجاعت بتاتے ہیں، ایک سیانت کہ گناہ سے بچنے کی طاقت، معصوم کے حکم کی فرما روائی، دوسرا اتنے شجاع ہوتے ہیں کہ دشمن اگر انہیں موت سے ڈرائے بھی یہ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے لیے موت نہیں، ملاقات علی کا نام ہے۔ مومن کے لیے موت ملاقات خدا کا نام ہے، شہید کا درجہ اس کو مل جاتا ہے۔ راہ خدا میں چلتے چلتے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔